नाम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रईस अहमद सईदी नेटवर्क चैनल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप लोग मुसलसल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पार्ट बाय पार्ट समाप्त कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 23वां पार्ट समाप्त करेंगे। 22वां पार्ट हमने समाप्त कर लिया है और उसमें हमने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरीके से सताया गया, परेशान किया गया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके मिशन से वो लोग नाकाम नहीं कर पाए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का उन लोगों ने मुहासरा कर लिया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, आपको कत्ल करने के मंसूबा से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहले ही आगाह फरमा दिया था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेटा दिया और आप जो है वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में आते हैं और आने के बाद आप दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। आज इंशाअल्लाह अजीज हम सुनेंगे कि किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हिजरत की मशक्क़तों को बर्दाश्त किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानियाँ पेश की। रात अपने मकान से निकलकर जान और माल के सिलसिले में आपने सबसे काबिल एतमाद साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ लाए थे और वहां से पिछवाड़े की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने बाहर की राह ली थी ताकि मक्का से जल्द यानी तुलुए फजर से पहले बाहर निकल जाएं। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जान फिशानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में लग जाएंगे और जिस रास्ते पर अव्वल उन लोगों की नजर उठेगी वो मदीना का कारवानी रास्ता होगा जो शुमाल के रुख पर जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार किया जो उसके बिल्कुल उल्टा था, यानी यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के जुनूब में वाक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते पर कोई 5 मील का फासला तय किया और उस पहाड़ के दामन में पहुंचे जो सौर के नाम से मशहूर मारूफ है। ये निहायत बुलंद, पुरपेच और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर भी बकसरत हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव जख्मी हो गए, छाले पड़ गए और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशाने कदम छुपाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जख्मी हो गए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहाड़ के दामन में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे में उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुंचे जो तारीख में गारे सौर के नाम से मशहूर मारूफ है। गार के पास पहुंचकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के लिए अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दाखिल ना हो, पहले मैं दाखिल होकर के देख लेता हूँ। अगर इसमें कोई चीज हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय मुझे उससे साबका पेश आएगा, मुझे तकलीफ होगी। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखिल हो गए और गार को साफ सुथरा किए। एक जानिब चंद सुराख थे, उन्हें अपना तहबंद फाड़ कर बंद किया, लेकिन 2 सुराख बाकी बचे रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों में अपने पांव डाल दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने अर्ज की कि अंदर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की आगोश में सर रखकर सो गए। सफर की बहुत ज्यादा थकावट मशक्कतें थी, आप जल्द सो गए। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में किसी चीज ने डस लिया, मगर इस डसने से आप जरा बराबर भी हिले नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नींद में कहीं खलल ना वाक़ हो जाए। लेकिन उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए और आपकी आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ, किस चीज ने रुलाया? मां यबकी का।
عرض کی کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہ بات زرین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر یہ زہر پھوٹ پڑا، یعنی موت کے وقت اس کا اثر پلٹ آیا اور یہی موت کا سبب بنا، یعنی وہ زہر۔ حضرت ابوبکر یہاں دونوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر 3 راتیں جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں غار ثور میں چھپ کر گزاری۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی رات کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے آتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہوتی، جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی، رات زیادہ ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں اور لوگوں کو کوئی سراغ نہ ملے۔ قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا، جیل میں رکھا، قید کر کے رکھا کہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئیں، دروازہ کھولیں، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا، اعلان کرا دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں، جیسے بھی ہو ان کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بیٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا معاذ اللہ، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں، نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ایک ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ما ظنک یا ابی بکر باثنین اللہ ثالثہما۔
ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ایسا ہی مسند احمد میں ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب اپنی جان کے خوف سے نہ تھا، بلکہ ان کا واحد سبب وہی تھا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیافہ شناسوں کو، کھوجی لوگوں کو جو ماہر ہے پتہ لگانے میں، جو انسان کے نشانات کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کدھر گئے ہیں، کہاں چھپے ہیں، قیافہ شناسوں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا غم فزونتر ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اور آپ نے کہا اگر میں مارا گیا تو میں محض ایک آدمی ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیے گئے تو پوری امت ہی غارت ہو جائے گی۔ اور اسی موقع پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، لا تحزن، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے آپ سیرت پر اس تعلق سے تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگودو رک گئی اور 3 روز کے مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم مصمم فرما لیا۔ عبداللہ بن قریقت لیثی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ